کسی بھی ضرورت مند کو قرض دینا در حقیقت اس کے ساتھ احسان کرنے، نیکی کرنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ قرض دینا شرعاً افضل اور مستحب قرار دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم عافیت سے ہیں۔ آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے اور رب کی رحمت میں ہوں، سلامتی میں ہوں، آمین یا رب کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ قرض ایسا فعل محمود ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کی رضا خوشنودی ملتی ہے۔ کسی ضرورت مند انسان کی خدمت کرنا اور کسی مسلمان کی پریشانی مصیبت میں کام آنا، اس انسان پر آئی مشکلوں اور حاجات کو پورا کرنا سراپا انسانیت ہے اور اخلاق کا سب سے بڑا درس اور اسلام کا عظیم پیغام ہے۔ رہا قرض لینا تو شرعاً مباح ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی، فعلی اور تقریری تمام سنتوں سے ثابت ہے۔ اس کی مشروعیت اور ثبوت پر امت مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، ترجمہ: کسی سے قرض کا سوال کیا جائے اور وہ قرض نہ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ قرض دینا ایک نیکی، نفلی صدقے کے مانند ہے اور قرض دیے گئے شخص کے حق میں قرض لینا مکروہ بھی نہیں ہے، کیونکہ قرض سوال کے قبیل سے نہیں کہ وہ مکروہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرض دینا مستحب و افضل ہے اور قرض لینا جائز و مباح ہے۔ سورہ بقرہ 282۔ اے مسلمانوں، جب تم آپس میں قرض کا لین دین مقرر دن تک کے لیے کرو تو تمہیں چاہیے کہ تحریر کر لو اور تمہارے بیچ ایک کاتب معاہدہ مقرر کرے اور لکھے اور لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کاتب کو سکھایا ہے، اور چاہیے کہ وہ شخص جس کے ذریعے حق ہے یعنی قرض لینے والا اس کو تحریر کرائے اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کرے۔ قرآن کریم کی آیت میں قرض ادھار کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ قرض کے ثبوت اور مشروعیت کے بیان کے ساتھ ساتھ اصولی طور پر 3 باتیں بھی ضروری قرار دی گئی ہیں۔ نمبر 1، قرض کا معاملہ تحریری ہو۔ نمبر 2، اس میں مدت یعنی متعین وقت ہو۔ نمبر 3، قرض کے لین دین پر گواہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، بس اللہ کے لیے اس کو بڑھائے اور قرض دینے والے کے لیے اچھا اجر متعین ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے سکتا ہے تو بندگان خدا کو قرض یا ادھار کیوں نہیں دے سکتا؟ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمام طرح کی امانتوں کو اور ان کے حقداروں کے حوالے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کتنی اچھی نصیحتیں تمہیں کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھائی کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض عنایت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں 1 مرتبہ صدقہ کرنے کے مثل ثواب لکھیں گے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، لیکن اس کی سند میں قیس بن رومی راوی ضعیف ہیں، لیکن علامہ ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود سے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے صاف اشارہ ملتا ہے کہ قرض دینا ایک مستحب و پسندیدہ عمل ہے۔ قرضہ دینا باہمی الفت و محبت کو قائم رکھنے، آپسی رشتے کو استوار کرنے اور مضبوط رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نیز قرضہ دینا ضرورت پر کام آنا نصف صدقے کے مترادف ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہیں، اللہ کے آخری منتخب رسول اور کائنات کے عالم سردار ہیں۔ بنی نوع انسانیت کی عملی اور
اسوہ و اسنا نمونہ ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرمانے اور لفظی ترغیب دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب جب بشری ضرورت لاحق ہوئی اور انسانی حاجت درپیش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا اور اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ جب فراخی و وسعت آئی تو دوسروں کا قرضہ فوراً ادا کیا اور بہتر طور سے ادا کیا۔ اس سلسلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث و واقعات مروی ہیں۔ حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک اونٹ بطور قرض لیا۔ بعد ازاں آپ کے پاس صدقے کے اونٹ آئے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو یعنی قرض خواہ کو قرض کے عوض اونٹ دے دو۔ میں نے کہا ان اونٹوں میں سے پسندیدہ بہتر اونٹ میں صرف 6 سال کا پاتا ہوں، اسے کیسے دے دوں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی اس کو دے دو، بے شک تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث ہے جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس سے امت محمدیہ کو یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت پڑنے پر قرض لیا اور دینے کی نیت سے لیا، اور جو ہی آپ کو وسعت کشادگی نصیب ہوئی آپ نے وہ قرض ادا کیا اور بہتر طور پہ ادا کیا۔ اس میں کوئی کوتاہی یا تاخیر نہیں کی اور نہ کوئی ٹال مٹول کیا، اور پہلے سے بہتر اور اچھی صفت والے اونٹ سے قرض چکایا۔ حقیقت میں یہ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں جو ایمان افروز ہیں اور حسن اخلاق کا آئینہ ہیں اور موضوع حقیقت کی وضاحت کے لیے کافی بھی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میرا قرض تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وسعت کشادگی پائی تو قرضہ ادا کیا اور بڑھا کر ادا کیا۔ اس حدیث پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر ثابت ہوتی ہے اور نہایت عیاں شکل میں دکھائی دیتی ہے، نیز بلا تاخیر اور بہتر طور پر قرض کی ادائیگی کا سبق ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی رافع نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 قرض لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت آئی تو آپ نے بحسن خوبی مجھے لوٹایا۔ اس حدیث سے قرض لینے دینے اور اس کے آداب و اصول کا لحاظ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر احد پہاڑ کے برابر میرے لیے سونا ہو جائے تو یہ اچھا نہ لگے گا، مجھے خوشی مسرت حاصل نہیں ہوگی کہ میرے اوپر 3 دن سے زائد وقت گزر جائے اور میرے پاس اس میں سے کچھ باقی رہ جائے، یعنی میں اسے تقسیم کر دوں گا سوائے اتنی مقدار کے جو میں قرض ادا کرنے کے لیے رکھ سکوں۔ اس حدیث پاک سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں قرض کی کیا اہمیت تھی جانا جا سکتا ہے، اور قرض کی ادائیگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خیال تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح صحابہ کرام سلف صالحین کی زندگی کے حالات و واقعات کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی ضرورت پر قرض کا تعامل لین دین کرتے تھے اور اس میں کوئی تردد نہیں کرتے تھے، لیکن مواقع اور ٹائم پر ادائیگی کرنے سے چوکتے بھی نہیں تھے اور اس میں ادنیٰ درجے کی غفلت بھی نہیں برتتے تھے، یعنی قرض واپس دینے کی ادائیگی کی فکر رکھتے تھے۔ حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ ام المومنین نے کسی سے قرض لیا، ان سے کہا گیا کہ تم قرض لیتی ہو حالانکہ تمہارے پاس اس کے ادا کرنے کی دولت نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے قرض اس نیت سے لیا کہ اسے ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی نصرت فرمائے گا۔ اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات ام المومنین کا تعامل قرض اور ادھار کے لین دین کا تھا، اور ازواج مطہرات کے علاوہ صحابہ کرام بھی ضرورت کے مطابق قرض لینے دینے میں کوئی عیب محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ ضروریات زندگی کا ایک حصہ سمجھتے تھے۔
یہاں تک کہ صحابہ کرام صدقہ و خیرات دینے سے بہتر قرض ادھار دینے کو سمجھتے تھے، کیونکہ قرض دینے سے جو فوائد و برکات حاصل ہوتے ہیں وہ صدقہ و خیرات سے حاصل نہیں ہوتے۔ چنانچہ ارشاد ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 2 دینار کسی ضرورت مند کو بطور قرضہ دوں، پھر وہ مجھے واپس لوٹا دے، پھر میں دوبارہ قرض دوں، یہ عمل میرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اس سے کہ میں 2 دینار کسی کو بطور صدقہ و خیرات دوں۔ یعنی جب میں کسی کو قرض دوں گا تو وہ اس مال کو تجارتی اعتبار سے کچھ کمانے اور پیسے کو بڑھانے کی فکر کرے گا اور وہ رقم کسی نہ کسی طرح لوٹائے گا، لیکن صدقہ خیرات کر دینے سے صدقہ لینے والا مزید مشقت و محنت نہیں کرتا، اسے کوئی کمائی کی فکر نہیں ہوتی، صرف لوگوں سے مفت دولت حاصل کرنے یا طلب کرنے کی ہوتی ہے۔ اس سے بے فکری ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ دوسرے دن پچھلی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے، جس سے زندگی میں کوئی تحسن و بہتری نظر نہیں آتی، جبکہ قرض لے کر کام کرنے والا سائل و فقیر سے بدرجہ اچھی سوچ اور اچھی فکر رکھتا ہے اور مال مقروض کو بڑھانے اور اس سے کمانے کی جدوجہد کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت بھی دیتے ہیں اور اس کی زندگی میں مسرت و خوشی شادمانی عطا کرتے ہیں اور اس میں خوشگواری اور خوبصورتی بھی آتی ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوق بنایا، لیکن بے نیازی اور سمجھیت صرف اپنی صفات بتائی۔ دنیا انسانیت کو محتاج بنایا، نیز ہر حال میں اللہ کا نیاز بند رکھا اور اس کے علاوہ انسان کو اپنی بشری ضرورتوں اور گوناگوں حاجتوں کو تکمیل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا محتاج بھی بتایا اور بنایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خبردار تم سب وہی لوگ ہو کہ اللہ کے راہ میں خرچ کے لیے بلائے جاتے ہو، تم جب بعض بخلی کرتے ہو اور بخل بری چیز ہے، در حقیقت اپنی جان سے بخل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ مالدار ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لاؤں گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ جب ہم اپنی انسانی ضروریات کی تکمیل خود نہیں کر سکتے، نیز ساری چیزوں کی اور تمام وسائل ذرائع کے مالک نہیں ہو سکتے اور نہ ہیں، تو بہرحال بعض چیزوں میں اور بعض نازک حالات میں ایک دوسرے سے تعاون لینے، قرض اور ادھار چیزیں مانگنے اور قرض کے تعامل میں ہم مجبور ہیں۔ اس طرح کا لین دین ایک بشری ضرورت ہے، خواہ کسی طبقے کا انسان ہو، کسی منصب، کسی ذات، کسی جگہ کا آدمی ہو۔ اسلامی شریعت نے قرض دینے کو مستحب اور پسندیدہ عمل قرار دیا ہے اور قرض لینے کو جائز اور مباح بتایا ہے۔ نیز دوسرے انداز سے سوچیں تو بھی قرض ملک و ملت، فرد و معاشرہ دونوں کی ضرورت ہے۔ مثلاً فرض کیجئے ایک شخص ضرورت مند ہے تو بطور سود قرض لے نہیں سکتا، چنانچہ مذہب اسلام نے سودی نظام کو عمل میں لانے سے قطعاً طور پر نہایت سختی سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے نصوص کی روشنی میں سود حرام ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اللہ نے فرمایا، خرید و فروخت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ دوسری طرف ہر شخص صدقہ و خیرات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور بہت سے لوگ خیرات و زکوٰۃ وغیرہ لینا پسند نہیں کرتے، ان کا ضمیر اسے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ خیرات صدقات لینے سے ان کے دل میں انشراح اور انبساط پیدا نہیں ہوتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کیسے ہو، بشری تقاضے کیسے پورے ہوں، وہ کون سا جائز اسباب و مسائل ہیں جن کو عمل میں لانے سے ضرورت بھی پوری ہو اور قلبی اطمینان و سکون بھی میسر ہو اور شرعاً جائز و مباح بھی ہو۔ بہرحال قرض کا لین دین ہی وقت کا ایک حل ملک، معاشرہ، افراد و جماعت کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔
الغرض اگر ہم قرض کے لین دین کی مشروعیت و جواز پر غور کریں تو ہمیں اس میں متعدد حکمتیں ملیں گی اور غیر معمولی دینی و دنیاوی فوائد برکات معلوم ہوں گے۔ مصیبت زدہ اور آفت سے گھرے ہوئے مسلمان کو قرض دینے سے رہائی ہو جاتی ہے اور مصیبت زدہ پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: جس مسلمان نے کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اس کے لیے دور کر دیں گے۔ جس شخص نے کسی تنگ دست مسلمان پر آسانی پیدا کی، اللہ اس کے اوپر دنیا و آخرت دونوں جہان میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ نیز انسان کی بشری ضرورت اور اٹکی رکی ہوئی ہوتی ہیں، قرض دینے سے وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ قرض دینے سے ایک مسلمان بھائی کی مالی مدد ہو جاتی ہے۔ جس خاندان کے سامنے کاروبار کے اسباب بند ہو جائیں، وسائل زندگی بند ہو جائیں، اندھیرا زندگی میں آ جائے، تو انسان خود کفیل ہو جاتا ہے قرض لینے سے۔ اس کے عوض اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے: وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ۔ اللہ بندے کی نصرت و اعانت میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی نصرت مدد میں رہتا ہے۔ قرضہ دینے سے لوگوں کی صرف زبانی ہمدردی نہیں ہوتی بلکہ عملی ہمدردی اور حقیقی غمگساری ہوتی ہے، اور باہم شفقت و راحت رواداری مہربانی کا کھلا حسین مظاہرہ ہوتا ہے۔ عام مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور بالخصوص اپنی اولاد کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ذکر حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کا بوسہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اقرا بن حابس تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا: میرے 10 لڑکے ہیں، ان میں سے کسی کا میں نے بوسہ نہیں لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بغور دیکھا اور فرمایا: جو مسلمان عام مسلمانوں پر بالخصوص اپنی اولاد پر اور ضرورت مند مسلمانوں پر رحم نہیں فرماتا، شفقت و مہربانی نہیں کرتا، اس پر اللہ کی طرف سے رحم نہیں کیا جاتا۔ الغرض قرض دینے سے باہمی ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور شفقت و مہربانی جیسے اخلاق فاضلہ کی آبیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ زکوٰۃ صدقات عطا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو دگنی دولت عطا فرمائیں گے اور اس کے لیے اچھا بہتر ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو چیز قرض میں دی جائے اس قرض کی مقدار ناپ تول، گنتی و صفت میں معلوم ہو، متعین ہو، یعنی جو چیز کسی کو ادھار دی جائے اس کو ناپ تول کر یا گن کر دیا جائے تاکہ واپسی کے وقت آپس میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور آئندہ لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ قرض دینے کے لیے ملکیت شرط ہے۔ قرض دینے والا اگر چیز کا مالک نہیں ہے تو وہ قرض نہیں دے سکتا۔ اگر جانور قرض میں دیا جائے تو اس کی صورت، صفت، نوعیت اور عمر معلوم ہونی چاہیے۔ اگر قرض دینے والا شخص قرض کی ادائیگی کا وقت مقرر کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن مقرر نہیں کرے گا تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں مقروض کے لیے یعنی قرض لینے والے کے لیے سہولت ہے۔ اب اگر وقت متعین کر لیا تو قبل از وقت اس کا مطالبہ کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ جو شرطیں آپس میں کتاب و سنت کی روشنی میں طے پائی ہیں تو اس کا التزام کرنا ضروری ہے۔ مسلمان آپس کے متعینہ جائز شرطوں پر قائم رہیں گے اور اسی پر عمل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر قرض کی ادائیگی کے موقع پر دی گئی چیز اصل شکل صورت میں موجود ہے تو وہ واپس کی جائے گی، ورنہ اس کے مثل اس کی طرح واپس کی جائے گی۔ اگر اس کے طرح نہیں ہے تو اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ قرض کن چیزوں میں جائز ہے؟ قرض ان تمام چیزوں میں جائز درست ہے جو تجارت کے سامان ہیں یا جو چیزیں ناپی تولی جاتی ہیں
یہاں تک کہ روٹی، خمیر، کھانے وغیرہ کی چیزیں لی یا دی جا سکتی ہیں۔ بلا وجہ عام لوگوں سے قرض لینا یا اپنے پرائیوں سے بطور ادھار لینا بے سبب و بے حاجت بلا ضرورت ناجائز طور پر لی جائے دولت کو صرف کرنا اسلام کی نگاہ میں نہایت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسلامی شریعت نے بے جا اسراف، فضول خرچی کرنے کے لیے سخت مذمت کی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب عزیز میں بے جا خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے جا اسراف، فضول خرچی مت کرو، بے شک بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ واضح کہ دولت اللہ کی دی ہوئی امانت ملک و قوم کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ پاک نے بندے کو عارضی طور پر اس کا مالک بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دولت ملتے ہی دل و دماغ پر اس کا نشہ اور خمار چھائے، دوسروں کو حقیر جانے اور اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھے، احساس برتری اور خودسری کا شکار ہو جائے، اپنی مرضی سے جب چاہے، جہاں چاہے، جتنا چاہے خرچ کرے اور جو چیز چاہے خریدے اور استعمال کرے، یعنی دولت ملتے ہی اس میں آگ لگا دے، اللہ کی ناپسندیدہ حرام راہوں میں اور غیر محبوب چیزوں میں قربان کر دے۔ شریعت کی ممانعت تو اس وقت ہے جب انسان کا ذاتی مال ہو، خواہ کما کر حاصل کیے ہوئے ہو یا وراثت میں پائے ہوئے ہو، اس کو وہ بلا دریغ اڑائے، لیکن جب یہی دولت اپنی نہ ہو بلکہ دوسروں سے قرض لے کر اڑائی جائے اور عیش کیا جائے تو اس کا حرام اور بڑھ جانا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی، لڑکوں کو زندہ درگور کرنے کو اور مستحق کے حق کو نہ دینے اور بلا استحقاق کسی چیز کے طلب کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور تمہارے لیے باہم بکواس کرنے، زیادہ سوال کرنے اور دولت کو ناحق ضائع کرنے کو ناپسند قرار دیا ہے۔ سود پر قرض دینا حرام ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ کسی کو قرض دینا ایک عظیم انسانی خدمت ہے اور ضرورت پر کام آنا عین انسانیت، سراپا ایمان و اصل دین ہے، اور ایسا اخلاقی شرعی عمل ہے جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں اور اس پر اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ گویا قرض ایک احسان ہے، تصدق ہے، ایک نیکی ہے، شفقت ہے، ہمدردی ہے، عنایت ہے، بخشش ہے۔ یہ روزی حاصل کرنے اور کمائی کرنے کا کوئی ذریعہ، دولت بڑھانے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور نہ ہی مجبور انسانوں کے استحصال کا کوئی اسلوب طریقہ ہے، جیسا کہ بغیر ظرف کے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ عملاً اسے انجام بھی دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم جب کسی ضرورت مند شخص کو، خواہ مرد ہو یا عورت، اپنا ہو یا پرایا، مسلم ہو یا غیر مسلم، قرض دیں تو اس میں روزانہ، ماہانہ یا سالانہ کے حساب سے مزید فیصد متعین نہ کریں، ناجائز شرطیں لگا کر قرض نہ دیں، اس سے دیے گئے قرض سے انٹرسٹ حاصل نہ کریں اور اس کی طمع بھی نہ کریں، کیونکہ قرض کی رقم سے زیادہ لینے کی نیت قرض کو اس کے اپنے موضوع اور فہم سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے کہ فقہی قاعدہ ہے، ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے، اور سود حرام ہے۔ یہ نفع خواہ مقدار کی شکل میں ہو یا صفت و نوعیت کی شکل میں، عطیہ تحفے کی صورت میں ہو یا خدمت گزاری کی صورت میں، سب کے سب حرام ہیں۔ مذہب اسلام میں کسی کی دولت کو ناجائز طور سے کھانے کو منع فرمایا ہے اور اسے حرام بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور سے مت کھاؤ مگر سود گری کر کے آپس میں خوشی سے، اور اپنوں کا خون مت کرو، بے شک تم پر مہربان ہے اللہ۔ حضرت ابو بردہ نے حضرت ابو موسیٰ سے موقوفاً بیان کیا ہے کہ جب میں مدینہ منورہ آیا تو
مجھ سے عبداللہ بن سلام ملے اور فرمایا تم ایسی سرزمین علاقے میں رہتے ہو جہاں سود بالکل عام ہے، اس لیے اگر تمہارا کسی شخص پر حق قرض ہو اور وہ تمہیں بھوسے کا ایک بوجھ، کٹھڑ یا جو کا ایک بوجھ یا رسی دانے کا دے تو اسے نہ لینا، کیونکہ وہ سب سود ہے۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الی اللقاء، مع السلامہ انشاءاللہ۔